जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स वेल विशर्स अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो जो है वो लेक्चर नंबर 5 पर मुश्तमिल है और इसका टाइटल है स्टेट। हमने इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस के हवाले से जो एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रखा है, उस सिलसिले में ये नेक्स्ट एपिसोड है और आज हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ स्टेट, रियासत क्या होती है और इसका क़याम कैसे वजूद में आया और इसके एलिमेंट्स कौन से हैं, इसकी डेफिनेशन और मीनिंग्स क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि द नेचर, origin, meaning, definition and essential elements of state। लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो है हम स्टेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द स्टेट एंड व्हाट इज़ द origin और एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट एंड इट्स मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस। और इसके साथ जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल स्टेट, यानी रियासत क्या है, रियासत का इर्तिका कैसे हुआ है और रियासत के जो लाजमी अनासर हैं वो कौन से हैं। तो आज की वीडियो जो है बुनियादी तौर पे स्टेट के मतलब है। जी, स्टेट्स डज नॉट कम आउट ऑफ एन ओक or a rock, but from the character of the men who dwell in it। प्लेटो जो है उसका कहना ये है कि स्टेट्स डज नॉट कम आउट ऑफ एन ओक। ओक जो है ये शाह बलूत एक दरख्त का नाम है, शाह बलूत, जिसकी लकड़ी बहुत सख्त होती है और बहुत कीमती होती है। तो प्लेटो हु इज़ द फादर ऑफ फिलासफी, उसका कहना ये है कि रियासत जो है वो किसी शाह बलूत जैसे दरख्त से जन्म नहीं लेती और इराक, और ना ही ये किसी चट्टान से पैदा होती है, ना पत्थरों से पैदा होती है, बट फ्राम द करेक्टर ऑफ द मैन हु डवेल इन इट। लेकिन ये उन लोगों के करेक्टर से जो है वो जन्म लेती है जो इसके अंदर रिहाइश पजीर होते हैं। तो गोया उसका कहना यह है कि रियासत किसी पहाड़, दरख्त या जंगल का नाम नहीं, ये जंगलों से जन्म नहीं लेती, पहाड़ों से जन्म नहीं लेती, बल्कि किसी भी रियासत की तरक्की या उसके अरूज या उसकी ताकत का इन्हिसार उसमें आबाद लोगों के किरदार पर होता है। तो ये एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ स्टेट। स्टेट क्या है? द स्टेट इज़ ए पोलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी एंड कम्युनिटी। जब कोई माशरा जो है अपने आप को सियासी तौर पर या कम्युनिटी जो है अपने आप को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म कर लेती है तो वो रियासत में तब्दील हो जाता है। सोसाइटी बेसिकली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और जब वो सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कर लेता है तो वो रियासत में चेंज हो जाता है। तो रियासत क्या है? द स्टेट इज़ ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी और कम्युनिटी। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ द स्टेट, यानी रियासत जो है उसका आगाज़ कैसे हुआ है या किस तरह उसका इर्तिका हुआ है। व्हाट इज़ द रीजन एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। द एंशियंट ग्रीक्स कॉल्ड इट पोलिस विच मीन्स ए पोलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी, ऑर्गेनाइज सिटी स्टेट और कम्युनिटी। तो कदीम यूनान के अंदर जो है जिस इंस्टीट्यूशन को आज हम रियासत कहते हैं, स्टेट कहते हैं, डेट वाज कॉल्ड पोलिस इन एंशियंट ग्रीक। तो एंशियंट ग्रीक जो थे, जो कदीम यूनानी थे, वो रियासत को पोलिस का नाम देते थे और पोलिस मीन्स पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सिटी स्टेट और कम्युनिटी। पोलिस क्या था? शहरी रियासत। वो रियासत जो अपने आप को सियासी तौर पे मुनज़्ज़म कर लेती है तो उसको वो पोलिस कहते थे। और द एंशियंट ग्रीक कॉल्ड इट सिविटास विच मीन्स सिटी स्टेट। तो जो एंशियंट ग्रीक्स थे, जो कदीम यूनानी थे, वो रियासत को पोलिस कहते थे और पोलिस का मतलब है सिटी स्टेट। जबकि एंशियंट रोमन्स जो हैं वो जो है वो इसके लिए सिविटास की इस्तेलाह इस्तेमाल करते थे और सिविटास आल्सो मीन सिटी स्टेट। कदीम यूनान में पोलिस की टर्म इस्तेमाल होती थी रियासत के लिए और कदीम रोमन्स के अंदर जो है सिविटास की इस्तेलाह इस्तेमाल होती थी और इन दोनों का जो लफ्सी मतलब है वो है सिटी स्टेट। नेक्स्ट है द रोमन्स आल्सो कॉल्ड
The Romans also used another term, namely status republicae. जो रोमन्स थे, एक तो वो सिटी स्टेट के लिए सिविटास की टर्म इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वो रियासत के लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती थी, वो था स्टेटस रिपब्लिके। तो इसका भी मतलब है रियासत। फ्रेंच जो है, फ्रेंच के अंदर जो इसका मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर जो रियासत का जो लफ्ज़ है, जो रियासत की जो टर्म है, वो किन किन अल्फाज में जो है उसको इस्तेमाल किया गया है। तो इन फ्रेंच इट बिकेम स्टेट। तो जब ये लफ्ज़ फ्रेंच के अंदर इस्तेमाल हुआ तो इसके मुराद है स्टेट। और इन इंग्लिश आल्सो यूज द स्टेट, और जर्मन स्टार्ट एंड सो ऑन। दोबारा इसको समझ लीजिएगा कि लास्ट जो हमारा स्लाइड थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि कदीम यूनान के अंदर रियासत को पोलिस कहते थे, और पोलिस का मतलब है सिटी स्टेट। और कदीम रोमन्स के अंदर जो है रियासत को सिविटास कहते थे, और सिविटास का मतलब भी है शहरी रियासत यानी सिटी स्टेट। और रोमन्स जो थे इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, स्टेटस रिपब्लिके, और इसका मतलब भी है स्टेट। जबकि फ्रेंच में और इंग्लिश के अंदर इस जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी है उसके लिए स्टेट की टर्म इस्तेमाल की जाती रही है। और जर्मन ज़बान के अंदर जो है स्टार्ट STAAT, और इसका भी मतलब जो है वो रियासत ही है। जी, हॉब्स says that state is a leviathan. थॉमस हॉब्स जो है, जो कदीम इंग्लिश फ़िलासफ़र है थॉमस हॉब्स, और उसकी मशहूर किताब का नाम है लिविएथन। तो अपनी किताब लिविएथन के अंदर जो है स्टेट को दरअसल वो लिविएथन का ही नाम देता है। द हॉब्स सेज दैट स्टेट इज़ ए लिविएथन। और लिविएथन क्या है? ए जेंट whose body is composed of the countless bodies of human beings। एक बहुत बड़ा जिस्म, बहुत बड़ा देव कामत जो है वो जो बेशुमार इंसानी अजसाम पर मुश्तमिल हो, यानी कि ह्यूज चीज़ जो है जिसमें अनकाउंटेबल लोग जो हैं रह रखे हों। तो ऐसी जो बहुत बड़ा जो है एक जेंट है, बहुत बड़ा जो जिस्म है उसके अंदर जो है जिसमें बहुत सारे इंसान आबाद हों, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेट कहलाती है। प्रोफेसर गार्नर की डेफिनेशन है, ये बहुत मशहूर डेफिनेशन है और इसको आप गौर से सुनिएगा। स्टेट इज़ ए कम्युनिटी ऑफ पर्सनस, यानी उसका कहना यह है कि स्टेट इज़ ए कम्युनिटी ऑफ पर्सनस, कि रियासत जो है वो चंद लोगों का इज्तमा है, कम्युनिटी ऑफ पर्सनस है, मोर और लेस न्यूमरस, जिनकी तादाद जो है मोर और लेस हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, यानी कोई फिक्स नहीं है। और परमानेंटली ऑक्युपाइड ए डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी, जो एक मखसूस इलाके पर, डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी, एक मखसूस इलाके पर जो है वो काबूस होती है, मुस्तकिल तौर पे काबूस होती है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, और वो बैरूनी कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होती है। एंड पोजेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, और उसकी अपनी एक मुनज़्ज़म हुकूमत होती है। टू विच द ग्रेट बॉडी ऑफ इनहेबिटेंट्स रेंडर हैबिचुअल ओबीडियंस, जिसकी बहुत बड़ी माशरे की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो आदतन अतात करती है। तो प्रोफेसर गार्नर का कहना यह है कि स्टेट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मखसूस अफराद पर मुश्तमिल होती है, और उनकी तादाद जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, एक मखसूस इलाके पर डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी पर काबूस होती है, उनकी एक परमानेंट हुकूमत होती है, और वो मुकम्मल तौर पर बैरूनी दबाव से आज़ाद होती है, ख़ुद मुख्तार होती है, और फिर माशरे की सी तादाद जो है आदतन उसकी अतात करती है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एसोसिएशन के अंदर ये जो है फीचर्स पाए जाते हैं उसको रियासत कहा जाता है। नेक्स्ट है वी मे डिफ़ाइन इट एज, बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारे सियासी मुफक्रीन की डेफिनेशन है, लेकिन हम चंद बुनियादी बातें जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टेट की जो एक जनरल डेफिनेशन है वो हम कर सकते हैं। द स्टेट इज़ ए कम्युनिटी ऑफ पर्सनस। नंबर 1,
اسٹیٹ کیا ہے، اس کی فیچرز کیا ہیں؟ اے کمیونٹی آف پرسنس. دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ فیچر آف دا اسٹیٹ از اے کمیونٹی آف پرسنس، کہ یہ چند لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہوتی. آکوپائنڈ اے ڈیفینیٹ ٹیریٹری، اور اس کا مخصوص علاقہ ہوتا ہے جس کی نشاندہی کی جاتی ہے. اگر آپ نقشہ دیکھیں تو نقشے کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ لائنیں کھینچ کر جو ہے بتایا گیا ہوتا ہے کہ یہ فلاں ریاست ہے، یہ فلاں ریاست ہے، یعنی اس مخصوص علاقے کی نشاندہی کر دی گئی ہوتی ہے. اینڈ آرگنائزڈ انڈر اے گورنمنٹ، اور وہ آبادی اور وہ علاقہ ایک حکومت کے تحت منظم ہوتا ہے جس کو قانون بنانے کا اختیار ہوتا ہے، قانون نافذ کرنے کا اور انصاف کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے. which is supreme over all persons and associations within its territory. تو وہ جو گورنمنٹ ہے اور وہ جو آبادی ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ which is supreme over all persons and associations. تو وہ جو اس آبادی کے اندر اس علاقے کے اوپر جتنے بھی لوگ آباد ہوتے ہیں یا جتنی بھی دیگر جتنی بھی ایسوسیشنز ہوتی ہیں ان سب سے وہ برتر ہے اور ان سب سے وہ سپریم ہے، سب سے طاقتور ہے، سب سے منفرد ہے، بااختیار ہے. اینڈ انڈیپینڈنٹ آف آل فارن کنٹرول اور پاور، اور وہ بیرونی دباؤ سے یا بیرونی طاقت سے مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہوتی ہے. تو کسی بھی انسانی تنظیم کے اندر جب یہ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ ریاست میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی فرسٹ کیا ہے کہ اس میں وہ کمیونٹی آف پرسنس پر مشتمل ہو، آکوپائنگ اے ڈیفینیٹ پورشن آف ٹیریٹری. نمبر 3 اس کی ایک ویل آرگنائزڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے اور وہ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی اس کو ساورن ہونا چاہیے. تو یہ ریاست کی جو ہے وہ بنیادی خصوصیات ہیں اور یہ اس کی ڈیفینیشن بھی ہے. نیکسٹ ہے انسائنٹیفک یوزز آف دا ٹرم اسٹیٹ ان یو ایس اے اینڈ فیڈریٹنگ یونٹس. تو دوبارہ اس کو سمجھیے گا کہ ریاست ایک ایسی تنظیم کا نام ہوتا ہے یا ایسی ایک ایسوسیشن ہے جو ایک مخصوص علاقے پر، آبادی پر، حکومت اور اقتدار اعلیٰ پر یعنی ساورینٹی پر مشتمل ہوتی ہے. تو ایسی تنظیم کو ہم ریاست کہتے ہیں. انٹرنیشنل لاء کے مطابق جو بین الاقوامی قوانین ہیں اس کے مطابق ریاست ایک ایسی تنظیم ہے جو آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ پر مشتمل ہو. لیکن بعض جگہوں کے اوپر دیکھا گیا ہے کہ وہ جو فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں، مثلا جو وفاق ہوتا ہے، جو وفاقی اکائیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی اسٹیٹ کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے جو کہ انسائنٹیفک ہوتی ہے، غیر علمی ہوتی ہے. تو امریکہ کے اندر جو ہے، امریکہ ایک فیڈریشن ہے اور امریکہ کے اندر جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، جو وفاق کی اکائیاں ہیں، انہیں بھی اسٹیٹ کہا جاتا ہے. جبکہ بین الاقوامی قانون کے مطابق اور پولیٹیکل سائنس کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق وہ اسٹیٹ کا درجہ نہیں رکھتے، کیونکہ ان میں سے کسی کے پاس بھی ساورینٹی نہیں ہوتی. تو ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساورن ہو، اندرونی اور بیرونی طور پر وہ اقتدار اعلیٰ کی مالک ہو. تو ان کو ہم فیڈریٹنگ یونٹس تو کہہ سکتے ہیں لیکن ان کو پولیٹیکل سائنس کی زبان میں ریاست نہیں کہا جا سکتا. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو ہے جو فیڈریٹنگ یونٹس کے لیے جو اسٹیٹ کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے مطابق انسائنٹیفک ہے. نیکسٹ ہے اسینشیل کمپوننٹس آف دا اسٹیٹ یا اسینشیل ایلیمنٹس آف دا اسٹیٹ. ریاست کے لازمی اجزاء. دا اسٹیٹ از کمپوزڈ آف فالوئنگ ایلیمنٹس. ہر ریاست جو ہے وہ درج ذیل ایلیمنٹس پر مشتمل ہوتی ہے. نمبر 1 پاپولیشن، نمبر 2 ٹیریٹری، نمبر 3 ہے گورنمنٹ اینڈ دا فورتھ اینڈ دا لاسٹ نمبر از ساورینٹی. تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جتنی بھی اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ انہی 4 ایلیمنٹس پر مشتمل ہوتی ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ ختم ہو جائے تو ریاست کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جو گزشتہ بار میں کہہ رہا تھا کہ ریاست ان 4 اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن جو وفاق ہوتا ہے اور جو وفاق کی جو اکائیاں ہوتی ہیں ان کے پاس پاپولیشن بھی ہوتی ہے، ان کے پاس ایک مخصوص علاقہ بھی ہوتا ہے، ان کی اپنی گورنمنٹ بھی ہوتی ہے. لیکن کسی بھی وفاقی اکائی کے پاس جو فورتھ ایلیمنٹ ہے دیٹ از ساورینٹی، کسی بھی وفاقی اکائی کے پاس ساورینٹی نہیں ہوتی. اس لیے ہم اس کو پولیٹیکل سائنس کی زبان میں ریاست نہیں کہتے. تو پولیٹیکل سائنس کی روح کے مطابق یا انٹرنیشنل لاز کے مطابق جو ہے ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساورن ہو.
लेकिन जो वफाकी इकाइयाँ होती हैं उनके पास सॉवरेनिटी नहीं होती। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं रियासत के। आगे देखते हैं इनकी वजाहत क्या है। पॉपुलेशन एज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्टेट। तो इसमें वैसे तो बहुत तफसीली बात हो सकती है, लेकिन वक्त की नज़ाकत के मुताबिक इसमें हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। स्टेट एज एन एसोसिएशन ऑफ मैन लिविंग टुगेदर। तो पहला क्या है, रियासत बेसिकली इंसानी अदारा है। रियासत बेसिकली एक इंसानी अदारा है जो इंसानों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन उसकी आबादी के बारे में जो है ये कहा जाता है कि वो कम या ज़्यादा हो सकती है। वी कैन नॉट कंसीव ए स्टेट विदाउट ए पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के बगैर जो है देयर इज़ नो स्टेट विदाउट पॉपुलेशन। ये हो सकता है किसी रियासत की आबादी कम हो, किसी रियासत की आबादी ज़्यादा हो, लेकिन आबादी के बगैर रियासत का कोई तस्वर नहीं है। ये पहला लाजमी जुज़ है। यानी रियासत का जब वजूद अमल में आता है तो उसमें जो सबसे पहला जो उसका एलिमेंट है वो है आबादी का होना। नो फिक्स पॉइंट ऑफ पॉपुलेशन लेस आर। तो आबादी का कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। वो लेस आर न्यूमरस हो सकती है, वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। दुनिया में इस वक्त चाइना है, इंडिया है, अमेरिका, पाकिस्तान, इनकी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसके मुकाबले में कुछ ऐसी रियासतें भी हैं जिनकी आबादी बहुत महदूद है। लेकिन बैन अवी कानून के मुताबिक जो है किसी रियासत की आबादी कम हो या किसी रियासत की आबादी ज़्यादा हो, बैन अवी कानून के मुताबिक दोनों को रियासत का दर्जा हासिल होता है और दोनों का हुकूक और जो फ़रज़ हैं वो बराबर होते हैं। किंग्स ऑफ काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन। तो जो रियासत की आबादी होती है उसमें 3 तरह के लोग रहते हैं, सिटीजन्स, एलियंस, सब्जेक्ट्स। तो मुख्तसर तौर में बता देता हूँ। सिटीजन्स वो लोग हैं जिनको तमाम सियासी हकूक़ हासिल होते हैं। सियासी हकूक़ हैं, मुआशी हकूक़ हैं, समाजी और मजहबी हकूक़ हैं, तो उनको तमाम हकूक़ जो हैं हासिल होते हैं। जो एलियंस होते हैं वो गैर मुल्की लोग होते हैं जो कारोबार के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए वो दूसरे मुल्कों में मुकीम होते हैं। तो अगर वो रियासत में आबाद होते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स हासिल नहीं होते। जिस तरह सफारती अमला जो होता है वो उनको वहाँ पे सियासी हकूक़ हासिल नहीं होते। इस तरह जो लोग तिजारत के लिए, मुलाजमत के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए आते हैं उन्हें भी वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स हासिल नहीं होते। तीसरा है सब्जेक्ट्स। ये उस रियासत के परमानेंट शहरी होते हैं लेकिन इन्हें भी जो है सियासी हकूक़ हासिल नहीं होते। मसलन किसी रियासत के जो बच्चे होते हैं, 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, उन्हें सियासी हकूक़ हासिल नहीं होते। मसलन वो वोट नहीं दे सकते या फिर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ऐसे लोगों के लिए भी, रियासत की इस आबादी के लिए भी सब्जेक्ट्स की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की जाती है। या ये जो सब्जेक्ट्स की जो टर्म है ये उन रियासतों के लिए इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे बादशाहत हो, और जहाँ पे बादशाहत होती है वहाँ के जो लोग होते हैं वो बेसिकली सब्जेक्ट्स होते हैं, रियाया होते हैं, और उन्हें सियासी हकूक़ हासिल नहीं होते। जैसा सऊदी अरब को जो है, सऊदी अरब के लोगों को हम पॉलिटिकल साइंस की ज़बान में सब्जेक्ट्स कह सकते हैं। प्लेटो जो है उसने कहा है कि रियासत की आबादी 5040 होनी चाहिए, और एरिस्टाटल जो है उसके मुताबिक रियासत की आबादी 10,000 से 1 लाख पर मुश्तमिल होनी चाहिए। यानी कम अज़ कम 10 लाख हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कम अज़ कम 10,000 हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1 लाख होनी चाहिए। यानी ना तो बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो। इसने भी ऐसा कोई ख़ास लिमिट मुकर्रर नहीं की। रूसो जो है लाइक्स स्मॉल पॉपुलेशन। तो रूसो जो है वो कम आबादी वाली रियासतों को पसंद करता है क्योंकि रूसो बरह रास्त जमहूरियत का हामी है। इंडिया, चाइना, यूएसए, रशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वो मुल्क हैं जिनकी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। जबकि मोनाको है, वेटिकन है, पनामा है, ये वो रियासतें हैं जिनकी आबादी बहुत कम है। लेकिन बैन अवी कानून के मुताबिक कम आबादी वाली रियासतें और ज़्यादा आबादी वाली रियासतें दोनों का स्टेटस बराबर होता है। इट शुड नॉट एक्सीड द नेचुरल सोर्सेज एंड ह्यूमन सोर्सेज। तो रियासत की आबादी का अगर हम मयार मुकर्रर करना चाहें तो उसका बेहतरीन मयार ये है कि वसैल के मुताबिक होनी चाहिए। यानी जितने रियासत के वसैल हैं उसकी आबादी उन वसैल से मुताबिक होनी चाहिए। अगर वसैल कम होंगे, आबादी ज़्यादा होगी, तो ऐसी रियासत की आबादी जो है वो बोझ बन जाती है।
اور غربت کا شکار ہو جاتی ہے، معیار زندگی جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتی۔ اور اگر وسائل بہت زیادہ ہوں اور آبادی بہت کم ہو تو پھر وہ وسائل جو ہیں چونکہ یوٹیلائز نہیں ہوتے، اس لیے ان وسائل کے ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو لہذا ایسی آبادی کو پسند کیا جاتا ہے جو وہاں کے وسائل کے مطابق ہو۔ اٹ شوڈ بی ایجوکیٹڈ، اسکلفل اینڈ پیٹریاٹک۔ تو ریاست کی آبادی کا جو معیار ہے اس کے بارے میں جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کی آبادی جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے اور اسکلفل ہونی چاہیے، ہنرمند ہونی چاہیے، وہ ٹیکنالوجی کے اندر، سائنسی علوم کے اندر ان کو خصوصی مہارت ہونی چاہیے، اور وہ محب وطن ہونی چاہیے۔ ایسی آبادی جو تجربہ کار ہو، ہنرمند ہو، تعلیم یافتہ ہو، اسکلفل ہو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ پیٹریاٹک ہو، یعنی وہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو۔ تو ایسی آبادی اگر زیادہ بھی ہو تو وہ ریاست کی ترقی کے اندر رکاوٹ پیدا نہیں کرتی بلکہ بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال چائنا ہے، جہاں کی آبادی جو ہے 1 ارب 40 کروڑ کے لگ بھگ ہے، لیکن چائنا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو شہری ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں، وہ ہنرمند ہیں، وہ پیٹریاٹک ہیں۔ دنیا بھر کے اندر چینی قوم جو ہے اس کی جو حب الوطنی ہے وہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، وہ تسلیم کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ 1 ارب 40 کروڑ پر مشتمل جو چائنا ہے، اس کی آبادی جو ہے وہ چائنا کے لیے ترقی کے لیے کتنی اہم ثابت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ نیکسٹ ہے سیکنڈ ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ، ٹیریٹری۔ اٹ از فزیکل بیسس آف اسٹیٹ۔ تو یہ ریاست جو ہے، اب دیکھیں ریاست کا جو دنیا کی جو زمین ہے، جو جغرافیہ دنیا کا ہے، اس کو زمینی اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جو فلاں خطہ ہے، جو پیس آف ٹیریٹری ہے، دیٹ از پاکستان، فلاں جو ہے وہ انڈیا ہے، فلاں جو ہے وہ، تو دنیا کی جغرافی جو تقسیم ہے، فزیکل جو تقسیم ہے، وہ اسٹیٹ کی جو ہے پہچان ہے۔ اس حوالے سے ٹیریٹری جو ہے وہ ہی جو ریاست کی جو ہے بنیادی طور پہ پہچان بنتا ہے۔ تو نیکسٹ ہے وانڈرنگ ٹرائبس ڈو ناٹ فارم اے اسٹیٹ۔ تو ایسے جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں جو مستقل طور پر کسی ایک جگہ پر مقیم نہیں ہوتے، وہ ریاست نہیں بنا سکتے۔ ریاست بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مخصوص آبادی جو ہے وہ مستقل طور پر ایک مخصوص علاقے پر قابض ہو۔ تو جب تک وہ ایک مخصوص علاقے پر قابض نہیں ہوں گے تو وہ ریاست جو ہے قائم نہیں کر سکتے۔ اس لیے خانہ بدوش گروہوں کو جو ہے وہ ریاست کا درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ اینڈ پرٹیکولر ٹیریٹری از اسینشیل ایلیمنٹ۔ تو مخصوص علاقہ ہونا چاہیے جس کے اوپر وہ قابض ہوں اور دنیا اس قبضے کو تسلیم کرتی ہو، اور اسی علاقے کے اوپر جو ہے انہی لوگوں کی مرضی چلتی ہو، انہی لوگوں کا حکم چلتا ہو، انہی کی قائم کی جو حکومت ہے اس کے اختیارات چلتے ہوں، تو ایسے کو ہی اسٹیٹ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ اسٹیٹس ہیو اسمال اینڈ لارج ٹیریٹری۔ جو اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کا جس طرح آبادی ہے، آبادی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، تو سیم رول جو ہے یہاں ٹیریٹری کے حوالے سے بھی ہے، ٹیریٹری جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں دیکھیں جغرافیہ کے اعتبار سے بعض ریاستیں دنیا کے وسیع و عریض جغرافیے پر مشتمل ہیں، اور بعض ریاستوں کا جغرافیہ جو ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے، یہاں تک کہ نقشے کے اوپر جو ہے ان کی نشاندہی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بین الاقوامی قانون کے مطابق جو ہے جو کم رقبے والی ریاست ہے اور جو بڑے رقبے والی ریاست ہے، دونوں ریاستوں کا بین الاقوامی قانون کے مطابق اسٹیٹس جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ اسٹیٹس ڈفر ریگارڈنگ دا سائز آف ٹیریٹری۔ دیکھیں رقبے کے اعتبار سے ان میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن بین الاقوامی قانون کے مطابق تو دونوں ریاستیں برابر ہیں، لیکن جو جغرافیہ ہے، جو ریاست کا رقبہ ہے، جہاں رقبے کی جو نوعیت ہے، اس کے اعتبار سے ریاستوں کی طاقت اور ان کے وسائل میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ جن ریاستوں کے پاس رقبہ زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، معدنی وسائل زیادہ ہوتے ہیں، زراعت سے متعلق وسائل زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس دریائی پانی زیادہ ہوتا ہے، پہاڑ، جنگلات، اور یہ سب چیزیں ریاست کی طاقت میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ تو موجودہ دور میں جو ہے بڑے رقبے والی ریاستوں کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن ماضی کے اندر جو ہے چھوٹے رقبے والی ریاستوں کو بھی پسند کیا جاتا تھا۔ جس طرح سٹی اسٹیٹ کا دور ہے، تو سٹی اسٹیٹ کا جب دور تھا، قدیم یونان کا جو دور تھا، تو اس میں بڑے رقبے کو ناپسند کیا جاتا تھا،
لیکن پھر جیسے جیسے معاملات آگے چلتے گئے تو پھر سٹی اسٹیٹ کا دور ختم ہو گیا اور پھر بڑی بڑی ریاستوں کا جو ہے وہ رواج پیدا ہوا. دیر آر اسمال اینڈ لارج اسٹیٹس ریگارڈنگ سائز. جرمن رائٹرز تو جو جرمن رائٹرز ہیں ٹریش کے جو ہے سیز دیٹ دا اسٹیٹ از اے پاور اینڈ اٹ از اے سن فار دا اسٹیٹ ٹو بی اسمال. جو جرمن فلاسفرز ہیں خاص طور پہ ان میں نام ہے ٹریش کے، تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ریاست طاقت ہے، اسٹیٹ از اے پاور اینڈ اٹ از اے سن فار دا اسٹیٹ ٹو بی اسمال. اور کسی بھی ریاست کے لیے رقبے کے اعتبار سے چھوٹا ہونا گناہ ہے. یعنی چھوٹی ریاست کو وہ سخت ناپسند کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی ریاستیں جو ہیں ان کے لیے اپنا دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ان کے وسائل کی کمی بھی ہو جاتی ہے، اس لیے بڑے رقبے کو وہ پسند کرتے رہے ہیں. اور رقبہ بذات خود طاقت کی علامت ہے. جس طرح ہماری سوشل لائف کے اندر جو ہے جس شخص کے پاس زیادہ پراپرٹی ہوتی ہے تو اس کا جو سوشل سٹیٹس ہوتا ہے وہ زیادہ جو ہے ہوتا ہے. اس طرح بین الاقوامی سیاست کے اندر جو ہے جو ریاستیں رقبے کے اعتبار سے بڑی ہیں ان کا جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے دنیا کے اندر وہ زیادہ ہوتا ہے. جیسا رشیا ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، امریکہ بذات خود ہے. آپ دیکھیں کہ عالمی سیاست کے اندر انہی ریاستوں کا بڑا کردار ہے، اور جو ریاستیں رقبے کے اعتبار سے چھوٹی ہیں ان کا ان کے برابر جو ہے وہ اثر و رسوخ نہیں ہے. Number 3 element of the state is government. It is third element of state. State is nothing without government. So the third essential element of the state is government. اور کہا گیا ہے کہ state is nothing without government. تو گورنمنٹ کے علاوہ جو ہے ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے. بنیادی طور پہ اس بات کو اب یوں سمجھ لگتے ہیں کہ ریاست کے 4 لازمی اجزاء ہیں اور ان میں سے کوئی ایک جز اگر ختم ہو جائے تو ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. will of the state is formulated and expressed through government. جو ریاست کی will ہے، ریاست کی جو ڈیزائرز ہیں، ریاست چاہتی کیا ہے، ریاست اپنی خواہش کا اظہار، اپنی will کا اظہار کیسے کرتی ہے، تو وہ گورنمنٹ کے ذریعے کرتی ہے. ریاست کیا کرنا چاہتی ہے، کیا نہیں کرنا چاہتی، ریاست اب کس قسم کے معاملات کرنا چاہتی ہے تو اس کی خواہش کا اظہار جو ہے وہ گورنمنٹ سے ہی ہوتا ہے. تو will of the state is formulated and expressed through government. تو کہا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ریاست کی ایجنٹ ہوتی ہے اور ریاست کے ایجنٹ کے طور پہ جو ہے وہ ریاست کی مرضی اور ریاست کی منشا کے مطابق ہی فرائض سر انجام دیتی ہے. The state plans and government acts. اسٹیٹ کیا کرتی ہے؟ اسٹیٹ پلانس تیار کرتی ہے. اسٹیٹ کے پلانس ہوتے ہیں، اس کی ول ہوتی ہے، اس کی ڈیزائرز ہوتی ہیں، اور اس کی جو ڈیزائرز ہیں، جو ریاست کی جو ول ہے اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ عملی شکل دیتی ہے. تو گویا گورنمنٹ بیسیکلی ایڈمنسٹریٹر کا نام ہے، ایڈمنسٹریشن کا نام ہے. کس کی ایڈمنسٹریشن کرنی ہے؟ ریاست کی. ریاست ایک ادارہ ہے جس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے حکومت کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے. گورنمنٹ ایڈمنسٹرز دا اسٹیٹ. تو ریاست کا نظم و نسق قائم کرنا، ریاست کے اندر امن و امان قائم کرنا، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا، قانون بنانا، قانون پر عمل درآمد کرنا، انصاف کرنا، یہ سب معاملات جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. آرگنس آف دا گورنمنٹ. تو دیر آر 3 آرگنس آف دا گورنمنٹ: لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. بہت بیسک سی بات ہے کہ ہر ریاست کے اندر ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اور ہر گورنمنٹ جو ہے وہ 3 آرگنس پر مشتمل ہوتی ہے: لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. تو جو لیجسلیچر ہے دیٹ از ٹو میک لاز، اینڈ ایگزیکٹو ٹو فار دا انفورسمنٹ آف لاز، اینڈ جوڈیشری ٹو پرووائڈ جسٹس. تو ان تینوں اداروں کے ذمہ جو ہے ایک کام ہے. لیجسلیچر قانون سازی کرتی ہے، ایگزیکٹو قانون کا نفاذ کرتی ہے، اور جوڈیشری جو ہے اس کا کام انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے. فرام دا فارمس آف گورنمنٹ. تو ہر ریاست کے اندر جو ہے ایک گورنمنٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ کے 3 بنیادی ادارے ہیں: لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. اور نیکسٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر ریاست کے اندر ایک گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ ہر ریاست کا نظام دوسری ریاست سے مختلف ہو سکتا ہے. تو بعض ریاستوں کے اندر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، بعض کے اندر پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے،
کسی میں یونیٹری فارم آف ہے، کسی میں فیڈرل ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے، ارسٹوکریسی ہے، مونارکی ہے. تو دیر آر سو مینی فارمس آف گورنمنٹ. ایوری اسٹیٹ ہیز اے گورنمنٹ اینڈ the political system of every government is different from the other governments. تو ہر ریاست میں ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کا نظام حکومت ہر ریاست کا دوسری ریاست سے مختلف ہو سکتا ہے. If the people are limbs and the territory is the body, the government is the head of the state. بہت خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے. If the people are limbs, limbs ہوتا ہے پارٹس یعنی اجزاء. تو اگر لوگ جو ہیں وہ ریاست کے اجزاء ہیں، لمبس ہیں، اینڈ دا ٹیریٹری از دا باڈی، اور ان اجزاء سے مل کر ایک ٹیریٹری بن جاتا ہے. تو وہ کہتا یہ ہے کہ پیپل آف دا اسٹیٹ آر لمبس آف دا اسٹیٹ اینڈ ٹیریٹری اس کی باڈی ہے. اینڈ دا گورنمنٹ از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ریاست کا سر ہے، ہیڈ ہے اس کا. تو اس طرح جو ہے ان تینوں انسانی جسم کے ساتھ جو ہے اس کی تشبیہ دی گئی ہے، اور اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک ریاست کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو افراد ہوتے ہیں وہ اجزاء کی طرح ہوتے ہیں، اور ٹیریٹری اس کا ایک مجسم شکل ہے، اور گورنمنٹ جو ہے اس کا سر ہے جیسے سوچنے کا، فہم و تفہیم کا کام لیا جاتا ہے. اینڈ دا فورتھ اینڈ دا لاسٹ ایلیمنٹ آف دا گورنمنٹ از آف دا اسٹیٹ از sovereignty. It is the fourth essential element of the state. تو ریاست کا چوتھا لازمی جز ہے. It means supreme, absolute, unlimited, original and comprehensive and permanent power of the state. Sovereignty کیا ہے؟ Sovereignty is the supreme and absolute power of the state. Sovereignty means power. جو لفظ sovereignty جو ہے یہ سپیرا نس سے نکلا ہے which means supreme. تو اس کا مطلب ہے سپریم، سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے طاقت. تو لفظی معنی اس کا ہے طاقت، سب سے بڑی طاقت، سپریم پاور. اور پولیٹیکل سائنس کی روح سے sovereignty is the supreme power of state، کہ ریاست کی یہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. اور یہی ریاست کی وہ سب سے بڑی طاقت ہے جس کی وجہ سے ریاست کو دیگر تمام انسانی تنظیموں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے اور برتری حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کوئی اور جو انسانی تنظیم ہے اس کے پاس ساورینٹی کی پاور نہیں ہوتی. تو ساورینٹی از دا سپریم پاور، absolute پاور، unlimited پاور ہے، اوریجنل پاور ہے، comprehensive and permanent power of the state exercised over all persons and associations within the boundaries of the state. تو ریاست کی یہ جو طاقت ہے جس کو ساورینٹی کہا جاتا ہے، ریاست اسی طاقت کو استعمال کر کے اپنی حدود میں رہنے والے تمام افراد کو اور تمام جو دیگر ایسوسیشنز ہوتی ہیں، جتنی بھی ہیومن ایسوسیشنز ہیں، سب کو کنٹرول کرتی ہے. اور اسی طاقت کی وجہ سے ریاست کو باقی تمام افراد پر، تمام اداروں پر جو ہے وہ فوقیت حاصل ہوتی ہے. ساورینٹی از دا سول آف دا اسٹیٹ. یہ ریاست کی روح ہے. سول آف دا اسٹیٹ، دا اسٹیٹ alone از دا ساورن ایسوسیشن. یعنی ریاست ہی وہ واحد ادارہ ہے جو ساورن ہے. ریاست کے علاوہ کوئی دوسرا ادارہ جو ہے اس طاقت کا مالک نہیں ہے. نیکسٹ ہے آسپیکٹس آف ساورینٹی. دیر آر ٹو آسپیکٹس آف ساورینٹی. دا فرسٹ ون از انٹرنل ساورینٹی اینڈ دا سیکنڈ از ایکسٹرنل ساورینٹی. تو ساورینٹی جو ہے اس کے ٹو آسپیکٹس ہیں. انٹرنلی دا اسٹیٹ از ساورن اینڈ سپریم اوور آل اٹس سٹیزنس اینڈ ایسوسیشنس. انٹرنل ساورینٹی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اپنی حدود میں رہنے والے تمام افراد اور تمام ایسوسیشن پر برتر حیثیت رکھتی ہے. اور دوسرا ہے یہاں پہ دوبارہ آ گیا اسپیکٹس آف ساورینٹی. انٹرنلی دا اسٹیٹ از سپریم اوور آل پرسنس اینڈ ایسوسیشنس. یعنی there are two aspects of sovereignty. The first one is internal sovereignty and the second is external sovereignty. Internal sovereignty means the state is supreme over all persons and associations
within the boundaries of the state. And the external sovereignty means the state is independent of all foreign control or power. تو ایکسٹرنل ساورنٹی کا مطلب یہ ہے کہ ریاست بیرونی طور پر مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہے. کوئی ریاست اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتی، اس پر دباؤ ڈال کے اسے اپنی مرضی کے فیصلے نہیں لے سکتی. تو ریاست کی ساورنٹی جو ہے اس کے دو پہلو ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل. جس طاقت کو استعمال کر کے ریاست اپنی حدود کے اندر قانون نافذ کرتی ہے، خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دیتی ہے اور انصاف کرتی ہے، امن و امان قائم کرتی ہے، شہریوں کے جان و مال کو تحفظ دیتی ہے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتی ہے، اسے انٹرنل ساورینٹی کہا جاتا ہے. اور جس طاقت کو استعمال کر کے ریاست اپنی بیرونی سرحدوں کا دفاع کرتی ہے اور اپنے شہریوں کو بیرونی جارحیت سے روکتی ہے یا بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہے، اسے ایکسٹرنل ساورینٹی کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ اس لیکچر کا اختتام ہوا ہے. امید ہے آپ کو اسٹیٹ کے بارے میں کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.